بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لي وصدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی اللہم فقہا فی الدین وعلمہ التاویل ربی زدنی علما۔ سورہ نمل مکیہ، جز 19 ہی چل رہا ہے۔ توسین، یہ 8 سورے چل رہے ہیں مکی دور کا۔ توسین سورۃ النمل مکیہ، نمل کا مطلب چینٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توسین۔ اور ایک پتے کی بات بتانا چاہتی ہوں، یہ عبرانی زبان میں جو چیز ہوتی ہے اس طریقے سے بات ہوتی ہے۔ حروف مقطعات کو سمجھنے کے لیے تو جب آتا ہے تو یاد رکھنا، جہاں بھی تو آتا ہے سورہ، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جائے گا کہ تو جو الٹا کرو ایک سانپ کے جیسا ہوتا ہے، سانپ جو پنڈلی مار کے بیٹھتا ہے گول، اس طریقے کا جو کام ہوتا ہے وہ عبرانی زبان میں لکھا جاتا ہے۔ تو اتنا اس کا سمجھو، جو اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آئے گا۔ الحمدللہ، یہ سارے کلو دے رہی ہوں، جتنا علم میں جانتی ہوں، جتنا ہدایت در اللہ میں آپ کو دے رہی ہوں، باذن اللہ تعالیٰ لکھ لیں، ورنہ آپ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو۔ لکھ لیں۔ توسین، اعوذ باللہ۔ توسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وبالآخرة هم یوقنون ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم وهم یعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون۔ سواد ادا کریں، تصطلون۔ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی ہچکی آئے نا جنت میں، جب میں تیرا نام لے رہی ہوں اللہ تعالیٰ، ہم سب کو ہچکی ایسی آئے جنت میں، ہچکیاں ہو کہ عازمہ ہو کہ تیرے پاک پہ ہچکی آئی ہے، تیرے پاکی کے صدقے میں جنت میں وہ ہچکیاں دے اللہ۔ سبحان اللہ رب العالمین۔ ہچکی آتی ہے جنت میں، ڈکار ہوتی ہے، ڈکار ہو کے ہاضمہ ہوتا ہے۔ دنیا میں ڈکار تو بیماری ہے، وہاں پہ ڈکار تو ایک نعمت ہے۔ توسین، یہ آیتیں قرآن اور روشن واضح کتاب کی ہدایت اور خوشخبری مومنوں کے لیے۔ قرآن کریم ایک ہدایت ہے، جو اس پہ چلے گا تو تیرے لیے خوشخبری ملے گی، مومنوں کو۔ نہیں چلے گا تو پڑھنے والوں کو نہیں ملے گی، عمل کرنے والوں کو ملے گی۔ جو لوگ نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، کا مطلب آخرت میں یہ سب ہونے والا ہے، اس لیے ڈر کے چلتے ہیں۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ذرا غور سے سنا، یہاں کے پورے یہ 5ویں سال کے جو جتنے بھی سورے ہیں بڑے ہلانے والے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے عمل ان کے لیے آراستہ زین خوبصورت بنا کر دکھائیں گے۔ دنیا بڑی اچھی لگے گی، گھر بڑا خوبصورت لگے گا، کپڑے بڑے اچھے لگیں گے، شوہر بچے، پکنک بڑی اچھی لگے گی، گھومنا پھرنا بڑا اچھا لگے گا، بیٹھ کے مستیاں کرنا بڑا اچھا لگے گا، پھر انتاکشری کرنا بڑا اچھا لگے گا۔ یہ سارے میں بھی کرتی تھی، رفعت گواہ، ہم رات تک بیٹھ کے انتاکشری گاتے تھے رات میں شادیوں میں۔
ایک طرف جینٹس ایک طرف لیڈیز، مزین کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کو، بڑے خوشنما نظر آتے تھے. آج ڈر لگتا ہے، یاد کر کر کے روتے ہیں. بس وہ بھٹکتے پھرتے تھے نا ہم لوگ پریشانیوں میں، تکلیف ہی تکلیف ہوتی تھی، غم ہی غم آتا تھا، دولت سب تھی مگر پریشانی ڈوب کے رکھ دی تھی. وہ لوگ جن کے لیے برا عذاب ہے، اللہ نے بچا لیا نا ہمیں. آج بھی اگر آپ لوگ ان چیزوں میں ہیں تو نکل جاؤ، اور آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارہ اٹھانے والے ہیں. نوٹ کر کے دیکھو، جو دنیا کی زندگی بہت اچھی لگ رہی تو سمجھ جاؤ اللہ کے عذاب جہنم کو جانے والے ہیں. عبادت ہے، قرآن ہے، روزہ ہے، اس کے باوجود دنیا چھوڑ کے، کھانا چھوڑ کے نمازوں کو کر رہے ہیں. سب کچھ ہے، رہ کر بھی کاریں کھڑے ہیں، سب گاڑیاں کھڑے ہیں، بس اللہ کے لیے ہو گئے ہیں. تو یاد رکھنا اوپر سب کچھ رکھا گیا، آزمائش کے لیے دیا گیا ہے. بے شک تمہیں قرآن حکمت والے علم والی کی طرف سے دیا گیا ہے. یہ قرآن کوئی اور نہیں دیے ہیں آپ کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمت رکھتا ہے، حکمت سے تمہیں جنت لے جائے گا. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں بھی تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں، یا آگ کا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم سیکو اسے. پھر جب آگ کے پاس انشاءاللہ ایک دن میں جب آپ مضبوط ہو جائیں گے تو آیت آیت سے خود معنی میں سمجھاتی جاؤں گی بإذن اللہ تعالیٰ. انشاءاللہ یہ معنی نہیں پڑھوں گی میں، انشاءاللہ آپ کو تسلی کے لیے 1 سے 2 3 سال کراتی جا رہی ہوں بسم اللہ تعالیٰ. وہاں کے پاس آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دی گئی، برکت دیا گیا، جو آگ میں جلوہ افروز ہے، جو کہ اس آس پاس سے موسیٰ اور پاک ہے اللہ تعالیٰ. بات کیسے ہٹتی ہے معلوم وہاں سے، اللہ تعالیٰ کیوں ہٹاتے ہیں بات کو. پھر دوسری ٹاپک کرتے ہیں. ایک ہی چیز ہم لوگ اتنے بور کرتے ہیں پبلک کو، ایک ہی باتیں بولتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے کہ بات کو بدل بدل کے سمجھاتا تھا کہ تم سمجھو. کھانا ایک ہی کھانا کھا کے انسان تھکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے. لاک کیوں کرے؟ یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم. یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم. بے شک میں اللہ ہوں. اے موسیٰ میں جو پکار رہا ہوں نا، کیسا ہوگا اللہ کی پکار؟ جب اللہ پکارے ہمیں، ہم نے اب آج اللہ اذان میں پکارا جاتا ہے اور ہم جواب نہیں دیتے ہیں، ہم جواب نہیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پکار رہے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو پکار رہے ہیں. منادی پکار ہے اذان کو، آؤ تیرا رب اکبر ہے، بڑا ہے، مگر ہم اس پکار کو سمجھتے نہیں ہیں. یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم. والق عصاک فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. یا موسیٰ لا تخف، نہیں خوف کھا، انی لا يخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحیم. وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما علوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود سليمان علما وقال الحمد لله الذي
فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير أوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين أشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة قالت نملة قالت لم قالت نملة کیوں یہ نمل کیوں روک رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ایک چونٹی نے کہا اے چینٹیوں، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهاتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ اے موسیٰ، حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ غالب ہوں، حکمت والا ہوں، اور تو اپنا سا نیچے ڈال دے۔ پر جب اسے لہراتا ہوا دیکھا تو وہ سانپ تھا، تو موسیٰ پیٹ پھیر کر لوٹ گئے، بھاگ گئے، مڑ کر بھی نہیں دیکھا، لم یعقب، مڑ کے بھی نہیں دیکھا، مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ ارشاد، اے موسیٰ تو خوف نہیں کھانا، بے شک میرے پاس رسول خوف نہیں کھاتے، مجھے جس نے ظلم کیا پھر اس نے برائی بدل ڈالی تو میں بخشنے والا نہایت مہربان ہوں۔ اب انہوں نے خون بھی کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا بھی، مہربانی بھی کرے گا۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں دیکھو، ایک نبی نے خون کیا ہے، ہم لوگوں نے بھی خون کیا ہوا ہے، انہوں نے مکہ مار کے مارا ہے، ہم نے پیٹوں میں سے بچوں کو مارا ہے۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ کسی عیب کے بغیر سفید روشن ہو کر نکلے گا۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ 9 نشانیوں میں سے 2 معجزے لے کر آئے ہیں۔ 9 معجزے ہیں، آپ کو گزر چکا ہے نا، ٹڈی، خون، پھر اور کیا تھا، طوفان تھا، اور کیا تھا، قحط تھا۔ یاد رکھو نا، یہ ساری 9 نشانیاں ان کی نشانیاں ہیں، سورہ بقرہ میں ملتا ہے آپ کو۔ فرعون اس کی قوم کی طرف جا، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ پھر جب اس کے پاس آئیں آنکھیں کھولنے والی نشانیاں، وہ بولے یہ کھلا جادو ہے، حالانکہ ان کے دلوں کو ان کا یقین تھا، انہوں نے اس کا انکار کیا۔ دل کو معلوم تھا یہ نبی ہیں، یقین کرتے تھے، مگر وہ ان کا تکبر ان کو لیتا نہیں۔ سب کو معلوم ہے، قرآن میں ساری باتیں ہیں، لکھی ہوئی ہیں، کافی چیزیں کئی لوگوں کو نہیں معلوم، مگر کافی لوگوں کو معلوم ہے، مگر پھر بھی ان کا تکبر ان کو کرنے نہیں دیتا۔ معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، مگر اس پہ چلنے کے لیے تیار نہیں، خود کی منمانی کرتے ہیں۔ تب سے اب تک قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے۔ فساد کرنے والوں کو کیسا انجام ہوا؟ اور تحقیق ہم نے دیا داؤد اور سلیمان کو بڑا علم۔ اللہ، علم دینا بہت بڑی نعمت ہے۔ علم ایسی چیز ہے، علم وہ علم جو حق علم، قرآن کا علم اگر اللہ دے دے، سب سے بڑی نعمت انسان کی ہے، جنت کو جانے کا بہترین راستہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں کسی کو پسند کرتا ہوں، کسی کو میں قریب کر لیتا ہوں، تو میں اس کو علم عطا کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پسند کر لیے ہیں اور علم کی طرف ہمیں مائل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ آپ سب بتانا، جواب دینا مجھے آن لائن، آپ کو علم میں تبدیلی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ الحمدللہ ہو رہی ہے با، الحمدللہ باجی، الحمدللہ اضافہ ہو رہا ہے، بہت اضافہ زیادہ۔ ہاں ہاں، سکرین بہت کچھ بدل رہی؟ جی یس جی باجی، کوشش نیت کوشش کرتے ہیں نا پورا بدلنے کی ہم نے۔ جی 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 الحمدللہ۔ باجی، الحمدللہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، آپ سب کو، مجھے، ہم سب کو سن لے، جو سن رہے ہیں ان کو بھی سن لے، قیامت تک یہ چلے گا ریکارڈ، تب تک اللہ تعالیٰ سے بھی انشاءاللہ، آمین انشاءاللہ، کر لیتے اللہم ہیں۔ داؤد اور سلیمان کو بڑا علم، اور انہوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ جس نے ہمیں فضیلت دی۔ ھذا من فضل ربی، ھذا باذن اللہ، اب بولنا سیکھیں گے، ھذا من فضل ربی، ھذا باذن اللہ وتعالی۔ اکثر اپنے مومن بندوں پر ہی اللہ تعالیٰ فضیلت دیتا ہے۔ سلیمان داؤد علیہ السلام کا وارث ہوا، سلیمان بیٹا ہوا،
اس نے کہا اے لوگوں مجھے سکھائی گئی ہیں پرندوں کی بولی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مجھے غور و فکر کرنا سکھایا ہے. یہ مجھے جو ہے میں نے کئی علماء سے پڑھی، مگر یہ غور و فکر جو زیادہ تر یہ اللہ نے عطا کیا ہے مجھے. یہ جو تدبر جو کرتی ہوں یہ میرے رب کی عطا ہے مجھ پہ بسم اللہ تعالیٰ. اور دیکھو ہر یہ کوئی ایک چیز عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. کسی کو کھانا اچھا پکانا سکھاتے ہیں، کسی کو بولنا سکھاتے ہیں، کسی کو کرنا سکھاتے ہیں. مجھے ایک نعمت میرے اللہ نے بخشے کہ سب کو فرقوں کو کاٹ کر ایک مسلمان کو جوڑ کے سب کو بنانے کا ایک جو سیکھے، سارے رشتوں میں جو کٹے جڑے سب کے لیے جو کوشش کرنا سکھائے، یہ میرے لیے بہت بڑی نعمت دی اللہ تعالیٰ. آپ کو بھی یہ نعمت دی ہے، ہم سب اس نعمت پہ شکر ادا کریں. اور ہمیں ہر چیز سے ہر نعمت دی گئی ہے، بے شک یہ کھلا فضل ہے. اور سلیمان کے لیے اس کا لشکر جنوں انسانوں پر پرندوں کا جمع کیا گیا. بس وہ روکے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب چینٹیوں کے میدان میں آئے، ایک چینٹی نے کہا، جا رہے تھے گھڑ سواری کر کے جا رہے تھے، جاتے جاتے ایک چونٹی نے ایک وادی میں جا رہے تھے تو ایک چینٹی نے کہا، چھوٹی سی ننھی سی جانے اتنی چھوٹی سی گڑیا بھی نہیں بول سکتی، اتنی پیاری چھوٹی ہے وہ، اتنی باریک سی چھوٹی ہے. بولتے بولتے میں ناخن کے اوپر ہاتھ رکھ رہی ہوں، اتنی چھوٹی سی چونٹیاں. کہتی ساری چونٹیوں کو شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو. اتنے بڑے ازوں کے جیسے ہیں ہم پورے، مگر سب کو لے کے نہیں چلتے. یہ چینٹی کو دیکھو سب کو لے کے چل رہی. میں کہتی ہوں نا مجھے تدبر کرنا میرے اللہ نے ایک نعمت دی ہے میرے لیے، بہت بڑی نعمت دی ہے. میں نے پورے استاد پورے پوچھنے لگے یہ کہاں سے تم کر رہی ہو؟ میں نے کہا میرا رب سکھا رہا ہے. بولے الحمدللہ ماشاء اللہ رب نے عطا کیا ہے الحمدللہ. تو دیکھو چونٹی کو دیکھ کر شرم کرو، پوروں کو لے کے چل رہی ہے. پورے گھس جاؤ بلوں میں، سلیمان مار ڈالے گا تجھ کو، رون دے گا. چلو گھس جاؤ. کوئی آتا ہے تو کیا کہ ہم اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہم نے نہیں دکھاتے. جب تک مومن کی بارے میں غم ہے تو غم کر، مومن کو اگر خوشی ہے تو خوشی کر. جب تک تو مومن ہی نہیں ہے، کسی کو دکھ ہے، کسی کو پریشانی ہے، کسی کو تکلیف ہے، دیکھ لے کر نہیں بیٹھ جانا، کوشش کرنا، نہیں تو دعا کرنا. جب تک دشمن بھلے ہو، خواہ دشمن بھلے ہو، ورنہ مومن نہیں ہے. یہ دو چیزیں یاد رکھنا. سن لیا آپ سب؟ جی کوئی غم میں ہے دکھ میں ہے تو آپ خوش میں نہیں رہنا، ان کو مدد کرنا. پیسے سے نہیں تو دعا سے تو کرنا کم از کم. سلیمان کے لیے ان کا لشکر جنوں اور ٹھیک ہے. چینٹیوں کے میدان میں آئے. ایک چینٹی نے کہا اے چینٹیوں تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. میں شیطان کو دیکھتی ہوں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیدھے طرف سے آتا ہے، دائیں طرف سے آتا ہے، وہ آگے سے آتا ہے، پیچھے سے آتا ہے. میں کہتی ہوں لوگوں کو ہم تو شیطان سے بھی بدتر ہو گئے ہیں مومنوں کے. یہ شیطان کم از کم جوڑ رہا ہے کیونکہ اللہ کے پاس رہا، اللہ تعالیٰ کو سجدے کرتا تھا. آج ہم اپنے امت کو لے کر نہیں چلیں گے تو چینٹیوں سے بھی بدتر ہیں ہم لوگ. چینٹیاں کو دیکھو، جانور کو دیکھو. یہ کوا سب کووں کو بلاتا ہے، نوٹ کر کے دیکھو آپ. جب تک سب نہیں آتے کھاتا نہیں ہے. ہم لوگ ہیں کوئی آنے سے پہلے اچھے ٹکڑے نکال کے کھا لیتے. ذرا خیال رکھ لینا. اس لیے اللہ نے جانور سے بدتر کہا ہے. کوے کو دیکھو، کتے کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو، سب کو دیکھو، سب میں میل ملاپ کو دیکھو. اللہ نے اس لیے کہا کہ جانور سے بدتر ہے. اور اس کا لشکر تمہیں رون نہ ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو. تبسم مسکرانا. فتبسم لا ہمیں بھی قیامت میں مسکرانے والا بنا دے. ہم مسکراتے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے، تیرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لیتے ہوئے سب کو دکھاتے گھومیں. دیکھو میرے اللہ نے دیے، یہ میرے اللہ نے دیے، میرے اللہ تعالیٰ نے دیے. یہ دیکھو، یہ دیکھو. سورہ یاسین میں کیسے بندہ کہتا ہے اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، ہمیں بھی ایسا بنا دے. اللہم رب اجعلنا منہم، اللہم رب اجعلنا منہم، اللہم رب اجعلنا منہم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر بنعمتك التي انعمت علي ولوالدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتنقد الطير وتنقد الطير وقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو
لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال طانی پڑھیں گے تا پڑھیں گے تو کینسل کرو احد تو ہاتھ تو نہیں پڑھیں گے تا پڑھیں گے احد تو میں نے معلوم کیا حد حد احد أحدت بما لم تحط به جئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم أوتت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها قومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر صدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى فانظر ماذا يرجعون تو ہنستے ہوئے مسکرائے اس کی بات سے اور کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں. ہم کسی بھی بات کو بولتے ہیں تو شکر نہیں ادا کرتے. جب وہ ان کو بات کرے شکرن یا ربی الحمدللہ رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے جو تو نے مجھ سے انعام فرمایا ہے اے میرے ماں باپ اور میرے ماں باپ پر، اور یہ کہ میں نیک کام کروں جو تو پسند کرے. ہم دعا مانگیں، نبیوں کی دعا سیکھ لیں، ہم نیک کام کریں جو اللہ تعالیٰ پسند کریں. دیکھو جو لکھ رہی تھی میں سجدہ تھا نا نجات نہیں ہے ابھی نہیں، رکو اب کر لیں گے چلیں. تلاوت کر لو پھر مانا پڑھتے ہیں. کوئی چار جو ہیں امام، کوئی کہتے ہیں سجدہ تلاوت لازم نہیں ہے، چاہیں تو کریں نہ کریں، کوئی کہتے ہیں کرنا لازم ہے. تو آپ لوگوں کا کیا دل کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے تو ہمیں لازم کرنا ہے. اینٹ کے تھوڑی بیٹھیں گے ابلیس کے جیسے، نعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا تھا جو میں نیک کام کروں جو تجھ کو پسند ہے. میں آپ کو دعا سکھائی ہوں، اے اللہ ہم سے وہ کام کروا جو تجھ کو پسند ہے. اے اللہ ہمیں وہ کام سے تو روک دے جس کو نہیں تو پسند کرتا، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر دے. ہمیں کبھی بھی دعا کریں برحمتک فی عبادک الصالحین، اے اللہ تو رحمت سے تو ہمیں نیک بندوں میں شامل کر دے. اور اسے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے، یہ حدود نو نہیں آیا. میرے اسٹوڈنٹ کتنے ہیں میں جائزہ لیتی ہوں، تو ویسے جانوروں کا بھی جائزہ لیتے تھے. جانور بھی ان کی حاضری میں آ کے پورے کھڑنا تھا. کیا وہ غائب ہو جانے والوں میں سے ہے؟ حدود ایک پرندہ تھا جو غائب ہو گیا تھا. البتہ میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا. میں کیا کروں، تم لوگوں کو سزا دوں یا نہیں دوں؟ تم لوگ آتے نہیں ہو، ایبسنٹ ہوتے ہو، سب ہوتے ہو. یہ خود ایک پرندے کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، اس کو نبی کہتے ہیں. مجھے اچھی انسان نہیں کہتے کیونکہ میں آپ لوگوں کو سزا دیتی نہیں ہوں. یا اسے ذبح کر ڈالوں، سن رہے ہو، یا ذبح کر ڈالوں، یا اسے ضرور کوئی معقول وجہ میرے پاس لانی پیش کرنی چاہیے. تو اس ہدہد نے تھوڑی دیر میں پھر کہا میں نے معلوم کیا ہے جو تم کو نہیں معلوم ہے، میں تمہارے پاس سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں. سبا شہر کو کہتے ہیں.
بے شک میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے. عورت کا نام بولیں گے کوئی؟ سبا سبا بلقیس. سبا بلقیس گزر گئی نا. بلقیس کون ہے؟ ڈکلیئر کر سلیمان. لیں گے. بلقیس کون ہے؟ او شہزادی. کون انہیں؟ کوئن. کون سے نبی کی بات ہوئی تھی؟ سلیمان علیہ السلام کا. اب ہم اس سے پہلے کون سے نبی کا پڑھے تھے جو کنویں میں دال ڈالے تھے، خوبصورت تھے؟ عزیر علیہ السلام. ہیں؟ یوسف علیہ السلام. عزیر. حزیر حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 سال سلائے تھے. اب یوسف علیہ السلام کے حکومت کی عورت کون تھی؟ زلیخا. زلیخا. اب تمہیں کون سا نام بولے سب؟ میں ہاں، بلقیس. بلقیس. بلقیس کیا نو میں یس، ہیلپ ایسا نہیں پاما. کروں گی آپ کو. چلو آگے بڑھیں. اور ان پر بادشاہت کرتی ہے اور اسے ہر شے دی گئی ہے. اس کے لیے ایک بڑا تخت ہے. میں نے اسے اور اس کی قوم کو اس کے سوا اور کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے پایا. شیطان نے انہیں راہ راستہ کر دکھایا ہے اور ان کے عمل پر انہیں سیدھے راستے سے روک دیا ہے، سو وہ راہ نہیں پاتے اور اللہ کو کیوں سجدہ نہیں کرتے. جب بات آتی ہے اللہ کو کیوں نہیں سجدہ کرتے، تو ہم قرآن پڑھتے بیٹھیں گے سجدہ نہیں کرے بغیر؟ سمجھ میں آ رہے ہیں کیوں واجب ہے؟ اور وہ آسمانوں پر زمین پر چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عرش عظیم کا مالک ہے. دیکھیں میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں، رمضان میں جتنا ہو سکے صدقہ کر دیجیے گا. اللہ کی راہ میں سب تمہارا پیسہ تمہارے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا. آج بینک کے اکاؤنٹ میں نہیں رکھو، نکالو اور خرچ کر ڈالو اللہ کے نام پہ. پورا خالی ہو جاؤ رمضان میں، پھر اس کے بعد سال بھر دیتا رہے گا. رمضان میں نکال کے زیورات خریدنا کرنا سب نہیں کرنا، یہ ممنوع ہے. نہیں کیا کرو، اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ مہینہ لٹانے کا مہینہ ہے. ہواؤں سے فضائیں جیسے چلتی ہیں اسے لٹانے کا مہینہ ہے. سلیمان نے کہا ہم ابھی دیکھ لیں گے یا تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. میرا ایک خط لے جا، بس یہ ان کی طرف ڈال دے، پھر اسے لوٹ کر آ، پھر دیکھ وہ کیا کہتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں. عورت کہنے لگی اے سردار، بے شک میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے. دیکھو یہ ایسے تھے کہ سلطنت میں بھی آپ کیا کرتے تھے، مشورہ لیتے تھے. میں کیوں مشورہ لیتی ہوں؟ کیونکہ قرآن کریم میں نبیوں نے لیا، کئی لوگوں نے لیا، اس لیے میں آپ لوگوں سے مشورہ لیتی ہوں. ٹھیک ہے، آپ بھی مشورہ سے لیں، بچوں سے بھی مشورہ لینا صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مشورے کی بات کہی ہے. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انه من سلیمان انه بسم اللہ الرحمن الرحیم. 114 صورتیں ہیں. 114 میں 113 صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہوا ہے، توبہ کے شروع میں نہیں ہے. مگر پورے قرآن میں 114 بار لکھا ہے. پھر میں جواب دیتی ہوں. سورہ نمل میں یہاں پہ لکھا ہے 30 آیت پہ، اللہ تعالی علی وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها ذلة وكذلك يفعلون. إني مرسلة إليه هدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال تمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون. قال يا أيها
أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن عفريت عفريت بولتے ہیں یہ نام انڈر لائن کرو جن کا نام ہے سب سے بڑا جو جن ہوتا ہے اس کا نام ہے یہ عفريت من الجن يناتيك به قبل أن تقوم من مقامك إني إليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ یوں ہے اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا نہایت رحم والا ہے کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت ایسی سلطنت ہے میں جا کر ان کی بڑا خوبصورت ہے جگہ وہ بہت خوبصورت ہے جو پانی کا ٹھہراؤ بھی ہے وادی بھی ہے ادھر جو بستی بہت حسین بستی میں پورے زمینوں کی طرف سے بڑا وہ ایک الگ نظر سے ڈھونڈ رہی تھی کہ کچھ نظر آئے مجھے مگر پتھر کی چکیوں کے بغیر کچھ نظر نہیں آیا بڑی خوبصورت جگہ ہے وہ ماشاءاللہ 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 حد سے زیادہ خوبصورت تھی وہی آسمان ہی آسمان اون کنارے پہ وہ سمندر ہی وہ سمندر کے پاس ادھر پانی کا رکاوٹ تو اللہ اکبر تو ان کی سلطنت کیونکہ نبی کو اللہ نے نہیں دیا جو سلطنت ان کو دیا ایک دن کا واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جن کو پکڑ لیے پکڑ کے کیا کرے پلر کو باندھ کے رکھے تھے اب میں دیکھو تو جب میں چھوڑوں گا نا میرے جو شریر بچے ہوتے ہیں شریر بچوں کے پاس تجھے چھوڑوں گا صبح کو دیکھ کتنا ستاتے یہ بات پہ اتنا ہنسا آتا مجھے جن سے بھی زیادہ شریر بچے ہوتے ہیں ہمارے جن بھی اتنا شریر نہیں ہوتا ہے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کتنی حکمتوں کی باتیں ہیں کہتے ہیں صبح کو تجھے شریر بچوں کو تیرے پاس چھوڑوں گا رک جا بول کے بند کے رکھتے ہیں جیسے باندھ کے رکھے تھے جن کو یاد آئی آپ کو بات سلیمان نبی نے اللہ تعالیٰ سے کہا ابھی کہتے ہیں دیکھو مجھے ایسی سلطنت دے کسی اور کی نبی کو تو ایسی سلطنت نہ دے تو آپ نے کہا یہ میرے بھائی کو اللہ نے عطا کیا تھا تو کھول کے چھوڑ دیے ورنہ ہر کوئی جن دیکھ لیتے ہوتے جن کو ہم دیکھا نہیں نا کسی نے جن کو دیکھا نہیں محسوس کرتے ہیں وہ جن ایک محسوس ہے دیکھا نہیں میں نے تو کسی کو دیکھا نہیں جو بولتے ہیں نا وہ چھوڑ رہے ہیں ریل چھوڑ رہے ہیں کوئی دیکھ نہیں سکتے سمجھ میں اس پر میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار ہو کر آؤ کس کو بول رہے ہیں ملکہ سبا کو وہ بولی سرداروں میرے معاملے میں مجھے رائے دو میں کسی معاملے میں فیصلہ کرنے والی نہیں فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم موجود نہ ہو ٹھیک ہے ہم لوگ کلاس شروع کریں ذرا بیٹھ کے فیصلے کرتے کہاں سے سیکھا ہے ہم نے قرآن کریم سے وہ بولے ہم قوت والے بڑے لڑنے والے ہیں فیصلہ تیرے اختیار میں ہے تو دیکھ لے تجھے کیا حکم کرنا ہے وہ بولی بے شک بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے تباہ کر دیتے ہیں غور سے سنا ہے باتیں جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے معززین کو ذلیل کرتے ہیں جو اچھے لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کرتے ہیں بادشاہ آج بھی کریں نا ایمان والوں کو ذلیل کرتے ہیں اپنا روب جماتے ہیں اب یہاں کی سرکار کیا کر رہی ہے اچھے لوگوں کو دبا رہی ہے جو کھانے والے ہیں ڈکارنے والے ان کو آگے بٹھا رہی ہے تو وہی کرتے ہیں میرے جسم پہ چینٹی آئی کہاں سے آئی دیکھو قرآن پہ چھوڑو اس کو دیکھو قرآن پہ کیسی چینٹی کہاں سے آئی اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے تھے ہم لوگ قرآن پہ دیکھو کہاں سے چینٹی کی بات کرے تو چینٹی بھیجے ربی لا الہ الا اللہ یہ معجزہ نہیں ہمارے پاس یہ رب دیکھ نہیں رہے سکھا رہے ہیں دیکھو اتنی سی چھوٹی آج میں چینٹی کی بات بیان کرتی میرے سامنے چینٹی الہیہ پہ برابر چینٹی کے الفاظ کی طرف آ کے بیٹھ گئی ہے الحمدللہ یہ چینٹی کو دیکھ کے میں ایک بیان کرنا چاہتی ہوں یہ چینٹی کو دیکھ کے میں نے دعا مانگی یہ چینٹی نا پیٹ کے بل سو جاتی ہے سو کے زمین پہ کہتی ہے اللہ تو نے چینٹی کو بھیج کے چینٹی کو دکھا کر دعا منگوا رہا ہے یہ چینٹی منہ پیٹ کے بل سو جا کے دونوں ہاتھ یہ پیر جتنے ہیں 1 2 3 4 کئی ہاتھ پیر ہیں اس کے تو سارے اوپر اٹھاتی ہے آسمان پہ اٹھا کے کہتی ہے اللہ ہم تو ظلم نہیں کرے باقیوں نے ظلم کیا بارش نہیں ہمیں بارش عطا کر دے اللہ تو اللہ تعالیٰ نے چینٹی کی دعا سن کر بارش دیتے ہیں آج میں چینٹی جب مانگی دونوں کر کے ہم بھی ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں ہمیں جنت الفردوس عطا کر دے
اگر چینٹی کی جگہ تو نے چینٹی کو بھیجا ہے، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کر دے، ہمیں جنت الفردوس تیرا دیدار عطا کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر تو عطا کر دے۔ کیا قدرت ہے، دیکھو سنا تھا کہیں ایسے قدرتی طریقے سے ہم قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس کی مدد سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس کی مدد سے پیغام جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، بس یہ سلامتی ہو، جا اپنی جگہ پہنچ جا، اللہ اسے پہنچا دے۔ قرآن سے اتر رہی ہے، مدد ہی مدد ہے، مدد ہی مدد ہے، اللہ کی مدد ہی مدد ہے، مدد ہی مدد ہے، مدد ہی مدد ہے اس کی۔ تو فیصلہ نہیں کرتے جب تک تو موجود نہ ہو۔ وہ بولے ہم قوت والے بڑے لڑنے والے ہیں، فیصلہ تیرے ہم یہاں تھے۔ معزز کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور اسی طرح کرتے ہیں، اور بے شک میں اس کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں۔ تحفہ بھیج کے دیکھتے ہیں انسان، اس لیے جلدی میں تحفوں کو جلدی لے نہیں رہی ہوں، اس لیے میں کہتی ہوں پلیز آپ لے لیں، آپ سلا لیں، آپ کر لیں، کیونکہ مجھے اللہ دیکھنا چاہتا ہے دیکھے، میں نہیں چاہتی کہ یہاں پہ مجھے اجر مل جائے دنیا میں، اس لیے تحفوں کو جلدی جلدی نہیں لے لیا کرو۔ پھر ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ کیا پیسے کی دولت کے بھوکے ہیں، تحفوں کے بھوکے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں؟ یہ سلیمان نبی کو جواب کیا ملتا ہے؟ دیکھو قاصد، پس سلیمان کے پاس قاصد آیا تو اس نے کہا کیا تم مال سے میری مدد کرتے ہو؟ پر جو اللہ نے مجھے دیا وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا ہے۔ یاد رکھیں، جو اللہ نے ہمیں دیا اس سے بہتر ہمارے پاس ہے، بلکہ تم اپنے تحفے میں خوش ہوتے ہو تو ان کی طرف لوٹ جا، سو ہم ان پر ضرور لائیں گے ایسا لشکر جس کے مقابلے کے انہیں طاقت نہ ہوگی، ہم ضرور انہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور خوار ہوں گے۔ سلیمان نے کہا اے سرداروں، تم میں سے کون اس کے تخت میرے پاس لائے گا؟ کون لائے گا؟ تخت اٹھا کے لے کے آ جاؤ۔ تخت ہی اٹھ گیا تو باقی کیا رہا؟ تخت اٹھا کے لے گیا۔ اس سے قبل کہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آئیں، اور کہا جنات میں سے ایک خبی ہیکل نے، افرید بولتے ہیں ان کو، ہیکل جن، الحمدللہ وہ ہوتے ہیں جن بہت بڑے ہوتے ہیں کہ یہاں سے آسمان کی جو رسائی تک بھی جاتے ہیں جن، ہر جن۔ آسمان کہاں تک بولو؟ پہلے آسمان تک مزن، چاند، سورج ہے نا، وہ جن سے بنے، آگ سے بنے ہیں نا۔ بہت میں نے سال بھر محنت کی ہوں اسے لم کے لیے، میرے کان تو بس وہی لگے رہتے تھے، ہیڈ فونس، کام کرتی دنیا نام کے لیے، کان تو بس اللہ کے لیے تھے، کیونکہ کان کا حق ادا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ سب کو کہہ رہی ہیں کہ ہیڈ فونس لو، کان کو لگاؤ، اپنا کام کرو، کوئی باتیں کرو، جتنی ضرورت ہو تب بات کرو۔ پھر ہیکل جن، تو وہاں تک رسائی ہوتی، جا کے سن کے آتے ہیں آوازیں، کیونکہ یہ آگ سے بنے اس لیے آگ تک پہنچ سکتے ہیں، سورج تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ ہم آگ سے نہیں بنے، مٹی سے بنے، ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ہم اڑیں گے جنت میں، اڑا کے لے جائے گا اللہ تعالیٰ، وہاں پہ گھوڑے ہوں گے۔ چاہے صحابہ نے پوچھا تھا مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں، گھوڑے ملیں گے کیا؟ مجھے اونٹ، مجھے ہاں جو بھی ہے اڑے گا، چلے گا نہیں، اڑے گا۔ میں اڑنا بہت پسند ہے، دنیا میں اڑان کو کاٹ ڈالو، اوپر اڑیں گے، دنیا میں اڑو گے تو اوپر کٹ کے رہیں گے، اور کچھ نہیں ہے۔ اس سے قبل کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آئیں، کہا جنات میں سے ایک خبی ہیکل نے، بے شک میں اس کو آپ کے پاس سے قبل لے آؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے، یعنی کہ جب تک تمہارا یہ ختم نہیں ہو جاتا، تمہارا یہ بادشاہت کی جو بات چیت چل رہی ہے، اس سے پہلے میں لے کے آؤں گا، اور میں بے شک اس البتہ قوت والا امانت دار ہوں، کوئی اس میں سے چوری نہیں کروں گا، سب کچھ لے آ جاؤں گا، امانت دار ہوں، کیونکہ امانت بہت ضروری ہے۔ ہم امانت کا احتیاط کریں، کیونکہ دل ہمارا بھی مائل کہیں ہوتا ہے، مگر نہیں، امانت کا احتیاط کریں۔ وہ شخص نے کہا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا، اس کو تمہارے پاس اس سے خبر لے آؤں گا کہ تمہاری آنکھ جھپک پڑے، پلک جھپکنی دیر تک محل اٹھا کے لے کے آ گئے۔ فَلَمَّا رَأَيْهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا، کیا ایسا ہی ہے؟ أهكذا عرشك قالت كأنه هو أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين
وصدها ما كانت تا دونوں سیم ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادعوا قويليش سرح فلما رأته حسبت سمجھا حساب لیا حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه سرح ممرد من قوارير قال رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أن يعبد الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. جب سلیمان نے اچانک اسے اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو اس نے کہا یہ میرے رب کا فضل سے ہے. ہم نے کبھی فضل ہی تو نہیں کہا ہے. I did this میں ہی کری یہ تاکہ مجھے آزمایا ہے. شکر کرتا ہوں اللہم انی علی ذکرک شکرک حسن عبادتک. اللہ کچھ اچھی چیز دیتا ہے تو آزماتا ہے, کچھ چھینتا ہے تو آزماتا ہے. دونوں میں آزمائش ہے. ناشکری کرتا ہوں اور جس نے شکر کیا تو پس وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے. جس نے ناشکری کی تو بے شک میرے رب بے نیاز کرم کرنے والا ہے. اس نے کہا اس ملکہ کے امتحان کے لیے اس کی طاقت کی وضع بدل دو. کہ طاقت کو ذرا آلٹریشن کر ڈالو. پلک جھپکتی دیر تک کرے تھے. اب انڈیا میں ایک درگاہ کی جگہ ہے جو جنات نے بنائے سنا ہے. ہم لوگ جاتے تھے وہاں پہ. صرف جنات ہی جنات ہیں. یہ ایک انسان ایک ڈچی مارتا تو پلر ٹوٹ جاتا تھا. وہ خون میں لہو نہان خونی جن ہوتے تھے. یہ کوئی آ رہا ہے جیپ کاٹ رہا ہے یوں پھینک رہا ہے خون اڑ رہا ہے خون ہی دیکھتے ہیں. ہم لوگ بہت جاتے تھے وہاں پہ. مجھے خاص کر مزہ آتا تھا ان لوگوں کو دیکھنے میں. پتہ نہیں واللہ عالم وہ ذرا غور سے دیکھا کرتی تھی میں اور جا کے ان کو انگلیاں بھی کرتی تھی. اللہ مجھے معاف کرے. ناگور جاتی سب دیکھتی تھی. مگر ایک بات یاد رکھنا میں نے آج تک جتنا علم حاصل کیا کوئی بھی جن کو قبضہ نہیں کر سکتا. نہ بزرگ نہ عالم نہ کوئی بھی نہیں. صرف اللہ تعالیٰ اس کا حاکم ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم ہوتا ہے. اس کا علاج میں بولتے جاؤں گی. کیا پتہ میرے جانے کے بعد بھی آج بھی سننے والوں میں کسی کو تکلیف ہوگی. گھر میں جنات کی پریشانیاں بچوں پہ بھی رہتے ہیں. درود پڑھیے گا شوہر میاں بیوی کے لیے, جنات کے لیے, علاج کے لیے, جادو کے لیے, سب چیز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. کیونکہ میں اس بستی کو بھی جا کے آ گئی, جادو کی بستی جو کتابیں آئی تھی سلیمان نبی کی. میں ڈھونڈ رہی تھی کہاں رکھی ہوگی کرسی, کہاں ہوں گی, کہاں پہ کتابیں رکھے ہوں گے. تو جب میں اس علم کی وجہ سے تہ تک پہنچنے کی بتا رہی ہوں کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جادو ہو گیا, آپ کا جادو کا ٹائم معزتین میں. ایک بار درود اعوذ باللہ سمیع العلیم پر مار کرائی میں نے آپ سب کو. اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھیے گا. پھر درود ابراہیم پڑھیے گا 3 بار. قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیے گا. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ قل اعوذ برب الفلق پڑھیے گا. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ قل اعوذ برب الناس پڑھیے گا. پھر اس کے بعد درود ابراہیم پڑھ کے دونوں ہاتھوں میں پھونک کے ایسے اتارنا. سنت رسول ہے. ہم لوگوں کو تقویٰ والے یہ والے کسی کو معلوم نہیں ہے. اب عرب ایسا ہے, ہم نے جو علم, میں کہتی ہوں نا مجھے اللہ نے کتنا نوازا. ہر ایک پل ایک چیز کا میں شکر ادا کرتی ہوں. نا علم ماشاء اللہ لا حول ولا قوت, اللہ نے بہت نوازا ہے. مگر اس چیز کو دم کرو اور چھینٹے مارو گھروں کے اوپر جنات کو. اگر کسی کو جن ہے حاضری ہو گئی ہے سب سے پہلے اعوذ باللہ بول کے اس کے منہ پہ تھوک مارو. کنٹرول میں رہیں گے. پھر یہ پڑھ کے دم کر دو, ختم. میرے گھر میں اللہ کے اذن سے میں کچھ نہیں جانتی, بس یہ پڑھتی ہوں. 1 لاکھ کا ڈور آپ سب کے سامنے کھول کے اوپر
وہ جن گیا. آپ نے دیکھا ایک بچے کو تھا دبئی میں خونی جن، ایک لڑکی تھی خوبصورت، پری 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 کم ہوگی اتنی خوبصورت، بلی کے آنکھ تھے، وہ اس کی تھی، وہ افغان کی تھی. وہ تو ناس اور فلک پڑھا رہی ہوں. ایک دن پہلے خواب میں بھی دیکھا کہ میں جنات کو پڑھا رہی ہوں. اللہ نے دکھایا دیے تھے مجھے خواب میں. الہام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ وہی کا دور ختم ہو گیا، الہام کا دور چل رہا ہے. اللہ نے دکھایا کہ پورے جن پڑھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرے دن مجھے سمجھ میں نہیں آیا، علم تو نہیں تھا مجھے، کسی کو سمجھ نہیں آتا، سب اللہ بعد میں سمجھاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ لڑکی کو ناس فلک میں پڑھاتی گئی پھر تجوید کا میں صحیح کراتی گئی تو ایک دم حاضری ہو گئی اور منہ میں سے خون بڑ 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 ہونے لگا. اب یہاں پر بھی میرے اسٹوڈنٹس میں بھی کئی لوگوں کو خون آتا تھا، سمجھتے تھے بیماری ہے، نہیں، یہ جنات کا وار ہوتا ہے. ناک میں سے خون جو لمبا زیادہ جانا. ماشاءاللہ یہ بچہ حافظ قرآن تھا، ناک میں سے خون جایا کرتا تھا. میں نے اس کو یہی پڑھ کر دم کرنے کرائی، آج تک خون نہیں نکلا. کئی لڑکیوں کو خون منہ سے نکلتا ہے یہاں پہ، تو میں نے کہا خون نہیں نکل رہا ہے، یہ کوئی بیماری نہیں. یاد رکھنا جو ماہواری سے بھی جو ہوتا ہے شیطان کی وہ چھو ہوتی ہے، جو ماہواری بھی حد سے زیادہ ہوتا ہے دم کر کے دیا کرے. کیونکہ میں علاج بھی بتاتی جا رہی ہوں تاکہ اللہ مجھے اجر دے، کیونکہ میں اجر کے لیے بیٹھی ہوں، میں کمائی میری اجر ہے اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب یاد رکھ لیں، اگر سمجھنے میں نہ آئے تو ریکارڈ کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس نے کہا اس ملکہ کے امتحان کے لیے اس کے تخت کی وضع بدل جانی. اور ہم دیکھیں کہ آیا وہ سمجھ جاتی ہے، ان میں سے ہوتی ہے. کیا کرے تھے، پورا ایکویریم کے جیسا بنا دیے تھے محل، پورا نیچے فش ایکویریم اور اوپر کانچ تھی. یہ سمجھ گئی پانی تھی، پڑھتے آگے چلی جاؤں، اتنا سمجھ جاؤ. پانی سمجھ کے پنڈلیاں کھول دی تھی، یعنی کہ گھاگرا شرارہ پاجامہ جو بھی اوپر اٹھا لی تھی، کپڑے بک جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا سلیمان نبی علیہ السلام کو کہ نہیں، یہ نہیں ہے، یہ پانی نہیں ہے، سراب کہتے ہیں پانی. ہم نے سیکھا تھا دور سے پانی نظر آئے گا مگر پانی نہیں ہوگا. آپ نے کہتے نہیں کرے ہو، کل تمہیں جنت نظر آتی ہوگی مگر جنت تمہارے لیے نہیں ہے. سراب کو یاد رکھنا. جب وہ آئی اسے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ بولی گویا کہ وہ وہی ہے. پہچان لی اس نے، وہ بھی ایمان والی ہو گئی نا، تو اللہ نے مدد کر دی. ایمان والوں کو مدد دیتے ہیں. ہمیں اس سے قبل ہی علم دیا گیا تھا کہ علم ہو گیا تھا اور ہم مسلمان فرما بردار ہو گئے تھے. سلیمان نے اس کو اس سے روکا جس کی وہ اللہ کی سوا پرستش کرتی تھی. بے شک جو نبیوں نے روکا تو نبی بن گئے، ہم روکیں گے تو امت رسول بن جائیں گے. کافروں کی قوم سے تھی. اسے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو. جب اس ملکہ نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا. اللہ میں نے بھی دعا مانگی ہوں، اللہ جنت میں ایسا ایکویریم دینا، ایکویریم کے اوپر ہم بھی بیٹھا کر دے، ہم بھی دیکھیں ایکویریم میں، تیری قدرت کی چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور پائنچے اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول کر سلیمان نے کہا بے شک یہ شیشوں سے جڑا ہوا محل ہے. وہ بولی اے میرے رب، اے سلیمان نہیں کہا اس نے، کیا کہا؟ اے میرے رب. ہم کیا کہتے ہیں؟ بہت اچھا ہے بتوفا، بہت اچھا دیے، پہلے نہیں بولتے الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، الحمدللہ کوئی نہیں بولتا. اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ سلیمان کے طریقے پہ تمام جہانوں کے رب اللہ پر ایمان لائی ہوں. تحقیق میں نے قوم سمود کی طرف اس کے بھائی صالح کو بھیجا. اب فوراً قصے کے بعد دوسرا. ایسا مزہ آتا ہے قرآن، بور ہی نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو بور ہے کہ لڑک جاتے تھے، اور کئی لوگ بولتے نصرت قرآن چھوٹ جاتا ہے، جی قرآن ہی گر جاتا ہے، کتنی بار گر جاتا ہے. اب کس کا قرآن گر رہا ہے؟ میں گر جا رہی. اللہ کی عبادت کرو. پس آ گئے وہ دو فریق ہو گئے، باہم جھگڑنے لگے. اور اس نے کہا اے میری قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ بولے ہم نے تجھے اور تیرے ساتھیوں پر برا شگن لیا ہے. اس نے کہا تمہاری بدشگنی اللہ کے پاس، اللہ کی طرف سے، بلکہ تم ایک قوم ہو. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ. ضرور. اچھا، لنبيتنه أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا
مهلك أهله إنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا هم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطر بارش بار بار کہہ رہی ہوں میں آپ کو مطر زور کی بارش مطر مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى الله خير أما يشركون. بلکہ تم ایک قوم ہو جو آزمائے جاتے ہو، اور شہر میں تھے 9 شخص وہ ملک میں فساد کرتے تھے. کس کے ٹائم کی بات ہو رہی ہے؟ موڑو، کس کی بات ہوئی؟ قال یا قومی، کس کی بات ہوئی؟ بھائی صالح کو بھیجا. لقد ارسلنا الی قومی ثمود اخاہم صالح. صالح قوم کی بات ہو رہی، صالح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. اونٹنی کی تبھی تو یہ اتنے لوگ تھے جو کونچے کاٹے تھے، 9 شخص تھے، ملک میں فساد کرتے تھے، لانا کرتے تھے. وہ کہنے لگے ہم اللہ کی قسم کھائیں، البتہ ہم ضرور اس میں اس کے گھر والوں پر جون ماریں گے، اور پھر اس کے وارثوں کو کہہ دیں گے ہم اس کے گھر والوں کو ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے. اب وہ بات ہوتی، پھر یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہ رہے تھے. مارنے کے بعد کہتے تھے ہم گم ہو جائیں گے، اور بے شک البتہ بچے. انہوں نے ایک مکر کیا، پھر ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیریں کی، نہ جانتے تھے، بے خبر تھے. بس دیکھو ان کے مکر کا انجام کیا ہوا کہ ہم نے انہیں اور ان کی قوم سب کو ہلا کر ڈالا. کون؟ باجی بولے سلین کرو ہاں، ان کے مکر کا انجام کیسا ہوا کہ ہم نے انہیں ان کی قوم سب کو ہلا کر ڈالا. اب یہ ان کے گھر ہیں گرے پڑے ان کے ظلم کی سبب. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو جانتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے، پرہیزگاری کرتے ہیں. دیکھیں کتنی بھی بری قوم ہو، کون سے بھی دور میں ہو، ہم آخری دور میں رہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ ہمیں قرآن ملا، ہدایت ملی ہے. کسی بھی دور میں ہدایت پہ رہ جاؤ، اللہ جنت دے دے گا. جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے تھے. اور یاد کرو جب لوط نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم بے حیائی پر اتر آئے ہو، یہ سارے قصے کیوں بول رہے ہیں؟ بے حیائی سے بچو، اور کس سے بچو؟ جھوٹ فریب سے بچو. یہ سارے نبیوں کی انشاءاللہ ایک بار کروں گی بیان، سارے نبیوں کے حوالے سے انشاءاللہ. اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی پر اتر آئے ہو، اور تم دیکھتے ہو کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے آتے ہو، بلکہ تم لوگ جہالت کرتے ہو. بس اس کی قوم کا جواب صرف یہ تھا، لوط کے لوگوں کو نکال دو. اب میں کہیں پہ بیان کرنے جاتی ہوں تو لوگ کیا بولتی ہیں؟ بھیجو جی، بس بہت ہوگا ان کا. میں نے بہت سنا ہے، بہت سنا ہے، بہت سنا ہے. آپ کیا سمجھتے میری عزت ہر جگہ ایسی رہتی جو آپ لوگ کرتے ہیں؟ نہیں، میرے ساتھ میرے اپنے پکنک کو آنے کے لیے تیار نہیں تھے.
بولو جہاں پہ مامی آتے میں نہیں آتے، ہم نہیں آتے، ہم نہیں آئیں گے. کہاں گئے قرآن، کہاں گئے قرآن. میرے شوہر بھی اٹھے بیٹھے قرآن. کہیں بھی جاؤ کچھ نہیں کسی کو بولو گے، جو مار کھاتی، جوتے کھاتی، جو بھی کھاتی، مگر قرآن بولتی. میں بولتی قرآن. اللہ نے کہا ہے بولو، آپ کا فرض ہے، آپ بولیں گے. میں کیوں اصلاح کرا رہی ہوں آپ سب کی؟ آپ سب کے گھروں میں ظلم ہوگا، آپ تیار رہ کر کرو گے تو جنت پاؤ گے، ورنہ نہیں پاؤ گے. اپنے شہر سے بے شک یہ لوگ پاکیزگی پسند میں ہیں، سو ہم نے اس کی بیوی کی سوائے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا. اسے ہم نے پیچھے رہ جانے والوں میں ٹھہرا لیا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی. بارش برسایا. سو کیا ہی بری بارش ڈرائے گئے لوگوں پر. کتنی بارش پڑی، کیسی بارش پڑی؟ پتھروں کی بارش پڑی. جو زنا کرتے ہیں، حرام کرتے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جو بھی کر رہے ہیں، پتھریں برسائیں گے اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے بندوں پر سلام ہو. اللہ تعالیٰ اس کے بندوں پر سلامتی بھیجتا ہے، نبیوں پہ اور نبی کے راستے پہ چلنے والوں پہ. کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اللہ بہتر ہے یا تمہارے لیے بزرگان دین بہتر ہے یا بت پرستی بہتر ہے؟ کون بہتر ہے تمہارے لیے؟ کون ہے؟ اللہ پوچھ رہے. اللہ صرف تیرے علاوہ کوئی بھی ہمیں بہتر نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے چمٹی کو بھیج کر ہمارے دلوں کو خوش کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں معجزے کرتا ہوں. آج تو اتنی گھر میں کبھی میرے پاس چینٹی نہیں آئی، کبھی میں نے چینٹی کو دیکھا نہیں. آج میرے پاس قرآن کے سامنے تو نہیں چینٹی بھیج کر میرے دلوں کو اطمینان دیا کہ تو دیکھ رہا ہے، تو سن رہا ہے. ہم سب کی جائز مقاصد پورے کر دے، دنیا کے بھی پورے کر دے، آخرت کے بھی پورے کر دے، قبر کے بھی کر دے. ہر جائز مقاصد کر کے اللہ تیری رحمت میں چھپا لے، تیرے فضل سے، تیری رحمت سے ہم سے نیک کام کروا لے، ہم سے برائیوں کے کام ہم سے روک دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.